قمر زمان قاہرہ صاحب سے ہمارا ایک بار پھر رابطہ بحال ہوا ہے۔ قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاک فوج نے جنرل فیض حمید کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ جی، اس وقت جو سر دست ہمارے پاس سورس ہے وہ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر انوالومنٹ کی ایلیگیشن تھی، اور دوسرا ان کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ اپنے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے۔ اب اس کی تفصیل نہیں ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی والے کیس کی تفصیل تو ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کیا ایلیگیشنز ہیں جو ان پہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے ہیں، اور وہ سیاست کے انوالومنٹ ہے، وہ کسی خاص گروپ کے سپورٹ ہے، یا اس وقت ادارے کے خلاف جو ایک منظم مہم ہے، کہیں وہ اس کے اندر تو نہیں کوئی ان کی انوالومنٹ اس طرح کی کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے ادارے کے خلاف بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی یہ ساری باتیں ہوں گی، یہ ساری اسپیکولیشن ہے جب تک ایلیگیشن کی کوئی تفصیل نہ سامنے آئے۔ جی ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں سیاسی اثرات اس کے کیا ہوں گے؟ اثرات اس کے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افسوسناک ہے نا، یہ خوشی کی بات تو نہیں ہے کہ کوئی سینئر افسر اس طرح انوالو ہوا، سپریم کورٹ بھی اور اس کا اپنا ادارہ بھی اس طرح اس کے خلاف ایکشن لے لے۔ دیکھیں نا، افواج پاکستان تو اپنے سپاہی کے بارے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، جرنیل کے بارے میں تو بہت ہوتی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر کسی خاص ثبوت کے، سالڈ ایویڈنس کے اور بڑے سویئر قسم کے کوئی ایسے اقدامات ہیں جس کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا ہے، تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل آئے گی تو پھر پتہ چل پائے گا، پھر ہم زیادہ بہتر اس سے تجزیہ کر سکیں گے۔ ابھی تو اپنے انفارمیشن کی بنیاد پہ یا قیاس کی بنیاد پہ باتیں ہم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قمر صاحب، اس فیصلے کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کی سالمیت استحکام کے خلاف اب کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، فوج کے ادارے سے تعلق رکھتا ہو، سیاسی جو ہے وہ انٹرفیرنس ہو، وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی بڑھتی نہیں جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو؟ پاکستان میں اب اس فیصلے کے بعد یہ ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، بظاہر تو یہی ہے، اگر ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے حملے کو نہیں بھولیں گے، تو یہ بھی ذرا ڈیٹیل آ جائے اور ہم اس پہ کھل کے پتہ چل جائے، تو قرینہ قیاس تو یہی ہے کہ اگر وہ اپنے سینئر موسٹ لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے تو کسی اور کے لیے بھی رعایت ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی میں نے عرض کیا نا کہ یہ قیاس ہے سارا۔ ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔